یاد رکھو، اس دنیا میں ہم جس چیز کی بھی تعریف کرتے ہیں نا، وہ دراصل حقیقت میں اس چیز کی تعریف نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی بندے کی تعریف کر رہے ہیں تو دراصل اس بندے کی تعریف نہیں ہو رہی ہے، وہ مجازی تعریف ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھے کہ تعریف کی دو قسمیں ہیں۔ تعریف دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تعریف حقیقی ہوتی ہے اور ایک تعریف مجازی ہوتی ہے۔ حقیقی اور اصلی تعریف صرف اور صرف ایک ہی ذات کی ہوتی ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سماعت کریں۔ ایک مثال سے میں آپ کو اس بات کو سمجھاتا ہوں۔ حقیقی اور مجازی تعریف کسے کہتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سنیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی آرٹ گیلری میں جاتے ہیں، وہاں ایک بہت خوبصورت پینٹنگ لگی ہوئی ہے۔ فرض کریں کہ آپ کسی دکان میں گئے، پینٹنگ کی دکان میں، اور وہاں ایک خوبصورت پینٹنگ لگی ہوئی ہے۔ ایک ایسا منظر بنا ہوا ہے کہ آپ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اتنی خوبصورت پینٹنگ کہ آپ کی نظر اس پینٹنگ سے ہٹ ہی نہیں رہی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس پینٹنگ کو دیکھ کر؟ ظاہر سی بات ہے یہی کہیں گے، واہ یار کیا کمال کی پینٹنگ، کیا رنگ بھرے ہیں، کیا منظر کی کشی کی ہے، کس خوبصورتی کے ساتھ، کس خوش اسلوبی کے ساتھ اس پینٹنگ کو بنایا گیا ہے، کس انداز میں اس کے اندر رنگ بھرے گئے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ اس پینٹنگ کی تعریف کر رہے ہیں تو کیا آپ اس کینوس کی، اس کپڑے کی تعریف کر رہے ہیں، اس کاغذ کے ٹکڑے کی تعریف کر رہے ہیں جس پر وہ پینٹنگ بنائی گئی ہے؟ کیا آپ ان بے جان رنگوں کی تعریف کر رہے ہیں جو اس پینٹنگ میں بھرے گئے ہیں؟ یقیناً آپ کا جواب نہیں میں ہوگا، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جب آپ پینٹنگ کی تعریف کر رہے ہیں تو دراصل آپ اس پینٹر کی تعریف کر رہے ہیں، اس آرٹسٹ کی تعریف کر رہے ہیں جس نے اپنے دماغ سے، اپنے ہاتھ کی مہارت سے، اپنی اسکلز سے، اپنے ہنر سے، اپنی عقل کو کام میں لاتے ہوئے ان رنگوں کو اس کینوس پر بکھیرا ہے، اس کپڑے پر ان رنگوں کو سیٹ کیا ہے اور اپنے اعتبار سے اسے اچھے انداز میں تیار کیا۔ بالکل اسی طرح اب یہاں سمجھنے والی بات کیا ہے، تو جو ہم تعریف کر رہے ہیں پینٹنگ کی، یہ پینٹنگ کی تعریف کرنا یہ تعریف مجازی نہیں ہے، یہ تعریف مجازی ہے، اور پینٹنگ کی تعریف کرنے کے ذریعے سے اس پینٹر کی تعریف کرنا یہ تعریف حقیقی ہے۔ اس لیے کہ یہاں پر تعریف کا اصل حقدار وہی پینٹر ہے، پینٹنگ نہیں ہے۔ پینٹنگ تو ایک بے جان شے ہے، وہ تعریف کا حقدار کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جس نے اسے اچھے انداز میں تیار کیا ہے، وہ جو پینٹر ہے وہی اصل میں تعریف کا حقدار ہے۔ تو اس کی جو تعریف ہوگی وہی ریئل میں تعریف ہوگی، وہی حقیقی تعریف کہلائے گی۔ بالکل اسی طرح جب آپ کسی خوبصورت انسان کو دیکھتے ہیں یا اللہ کی مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق کا آپ نظارہ کرتے ہیں، کسی شاندار پہاڑ کو دیکھتے ہیں، کسی پرندے کی اڑان کو دیکھتے ہیں، اس کی پرواز کو دیکھتے ہیں، جیسا کہ ہمارے یہاں ایک بہت مشہور پرندہ ہے باز، جسے ہم باز کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس کی اڑان سب سے اونچی ہوتی ہے، اس کی پرواز سب سے بلند ہوتی ہے، وہ الگ تھلگ ہو کر اپنی پرواز کرتا ہے، اپنی اڑان وہ خود اڑتا ہے، وہ دوسرے پرندوں کے ساتھ مل کر اپنی اڑان نہیں بھرتا ہے،
بلکہ اپنی اڑان اسے کب کرنی ہے اور کب اسے ٹیک آف کرنا ہے سب اسے معلوم ہوتا ہے۔ وہ اکیلے اور تنہا ہو کر یعنی ایسا محسوس کرتا ہے، ایسا وہ فیل کرتا ہے جیسا کہ یہ پورا آسمان، پوری فضا اسی کی جاگیر ہے نا۔ اور وہ کامیاب ہے اپنی جگہ پر، وہ کامیاب ہے، بڑا محنتی ہے، کس انداز میں وہ اپنا شکار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، بعض کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اس کی اڑان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ایک مرحلہ، ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب اس کی چونچ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، بڑھتی عمر کے ساتھ اس کی چونچ کیا ہو جاتی ہے؟ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، شکار کے لائق نہیں رہتی ہے۔ جیسے ہمارے ساتھ مسائل آتے ہیں، مصائب آتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے ساتھ بھی ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے کہ جب وہ اس قدر پریشان ہو جاتا ہے چونچ کی وجہ سے، مگر وہ مایوس نہیں ہوتا ہے، شکار کرنے کے لیے وہ ترکیب اپناتا ہے۔ کیسی ترکیب اپناتا ہے؟ وہ یہ ترکیب اپناتا ہے، وہ اپنی چونچ کو کسی پتھر پر یا پھر کسی لکڑی پر، کسی درخت پر جا کر مارتا رہتا ہے، مارتے 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 وہ جو چونچ نیچے کی طرف مڑ گئی ہے، مڑی ہوئی چونچ ٹوٹ جاتی ہے۔ اب اس کی وجہ سے اسے تکلیف سہنی پڑتی ہے، خون نکلتا ہے، مگر پھر بھی وہ گیو اپ نہیں کرتا ہے، یہ سوچ کر نہیں بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی چلو اب تو چونچ مڑ گئی ہے، اب میں شکار کے قابل نہیں رہا، اب میں کسی کے کندھے پر یعنی سہارا بن جاتا ہوں، میرا کوئی سہارا ہوگا، اس کے ذریعے سے میں یعنی اپنا گزارا کروں گا۔ ایسا نہیں، وہ ایسا نہیں سوچتا ہے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کو یہ بات تسلیم ہی نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی میں کسی کی غلامی اختیار کروں گا، بلکہ وہ اپنی چونچ کو توڑتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس تکلیف کو بھی برداشت کرتا ہے، خون نکلتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ساری تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے اس کی چونچ پہلی حالت میں واپس آ جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ وہ شکار کرنا سٹارٹ کرتا ہے۔ یہ اس کی محنت ہے، یہ اس کی قد و کاوش، اسی وجہ سے وہ آسمانوں میں راج کرتا ہے، اس سے دوسرے پرندے ڈرتے ہیں، سبق بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس پرندے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ تکلیف کتنی ہی کیوں نہ آ جائے، پریشانیاں کتنی ہی کیوں نہ آ جائیں، وہ پریشانی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ ایک شعر، بڑا اچھا شعر ہے، وہ یاد آ رہا ہے، میں آپ کو سنا دوں۔ وہ شعر یہ ہے کہ ایام مصائب کاٹے نہیں کٹتے، دن خوشیوں کے لمحوں میں گزر جاتے ہیں۔ یاد رکھو، خوشی کے جو ایام ہوتے ہیں نا وہ نہیں کٹتے، خوشی کے جو ایام ہوتے ہیں وہ جلدی گزر جاتے ہیں۔ مدرسے کے طلبہ اس مثال کو، اس شعر کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ جب چھٹی کے ایام ہوتے ہیں، گھر جاتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، گھر جانے کے بعد 1 مہینہ یا 1.5 مہینے کا جو وقت ملتا ہے، وہ وقت ایسا گزر جاتا ہے، اتنی سپیڈ سے گزرتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ پھر مدرسہ کھل جاتا ہے، مدرسے میں آنا ہوتا ہے، ایڈمیشن کرنا ہوتا ہے نا۔ مگر مدرسے میں جو ایام ہوتے وہ ان کے لیے غم کے ایام ہیں، کٹتے نہیں ہیں۔ تو اسی لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ ایام مصائب کاٹے نہیں کٹتے، جو مصائب کا ایام ہے، پریشانی کا ایام ہے، غم کے دن ہیں، وہ کٹتے نہیں ہیں۔ ایام مصائب کاٹے نہیں کٹتے، دن خوشیوں کے لمحوں میں گزر جاتے ہیں۔ لیکن جو خوشی کا ایام ہے، جو اپنے محبوب کے ساتھ آپ گزارتے ہیں، اپنے اپنوں کے ساتھ گزارتے ہیں، وہ ایام جلدی گزر جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو تو آپ کے ایام، آپ کے دن کس طرح گزر جائیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ ہاں، تو میں بات کر رہا تھا، اگر آپ کسی پرندے کو دیکھتے ہیں، اس کی اڑان کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں واہ کیا خوبصورت چیز ہے، کیا خوبصورت پرواز ہے اس کی، اس سے تو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہ جو آپ اس پرندے کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی اڑان کی تعریف کر رہے ہیں، در حقیقت آپ اس چیز کی نہیں کر رہے ہیں یا اس پرندے کی آپ تعریف نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کے خالق، اس کے کریٹر یعنی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے بالکل، کیونکہ وہ تو صرف ایک مٹی کا پتلا ہے، اس مٹی کے پتلے میں اللہ نے جان ڈالی ہے، اس میں خوبصورتی پیدا کرنا ہی کس کا کام ہے؟ اڑنے کی۔ وہ جو پرندہ اڑ رہا ہے یا پھر کوئی بے جان چیز جس کی خوبصورتی سے ہم متاثر ہو رہے ہیں، تو اس کے اندر خوبصورتی کیسے پیدا ہوئی؟ یا پھر کوئی ایسی مخلوق جو جاندار ہے تو اس کے اندر جو ٹیلنٹ ہے، جو صفت ہے، وہ صفت کیسے پیدا ہوئی؟ وہ طاقت، وہ مہارت کیسے پیدا ہوئی؟ ظاہر سی بات ہے، مہارت پیدا کرنے والا یا خوبصورتی پیدا کرنے والا یا اس بے جان چیز میں جان ڈالنے والا، یہ سارا کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، اور یہ اللہ کا کام ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی تعریف کرنا یہ تعریف مجازی ہے، اور ان کے کریٹر یعنی اللہ کی تعریف کرنا یہ تعریف حقیقی ہے۔ اسی لیے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ جاندار ہو، بے جان ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، حیوانات ہو، کوئی بھی ہو، کسی کی اگر ہم تعریف کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے خالق کی تعریف ہوتی ہے، یعنی اللہ میاں کی تعریف ہوتی ہے، جس نے اسے عدم سے وجود بخشا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، اس حالت سے اللہ نے اسے اور ہمیں اور اس پوری دنیا کو وجود بخشا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں جو ہر تعریف ہے، ہر ریچول ہے، کیا ہے؟ مجازی، اور ریئل اور حقیقی تعریف صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کسی کے پاس ڈگری آ گئی ہے، کوئی بہت اچھا بولنے والا بن گیا، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا توپ سمجھتا ہے، بہت بڑا ترم خواہ سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو بولنے کی، آپ کے اندر بولنے کا ہنر ہے، بولنے کی مہارت ہے، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ نے صرف اس مہارت کو اپنی محنت سے، اپنی قد و کاوش سے حاصل کیا ہے، بلکہ یہ بھی یاد رکھیں اس پوری دنیا میں ایسے بھی آپ جیسے پڑے ہوئے ہیں جو کوشش کے باوجود انہیں بولنا تک نصیب نہیں ہے۔ جیسے آپ ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہوں گے جو حق لاتے ہیں، قدرتی طور پر پیدائشی وہ حق لاتے ہیں، تو کیا وہ کوشش نہیں کرتے؟ وہ کوشش کرتے ہیں، کوشش کے باوجود بول نہیں سکتے۔ تو آپ یہ نہ سمجھے کہ اگر آپ کو بولنا آیا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی محنت کے ساتھ ساتھ اللہ کا بھی کرم ہے، اللہ کا بھی فضل و احسان ہے، اللہ نے آپ پر احسان کیا ہے کہ آپ کو بولنے کا ہنر دیا ہے۔ سورۃ الرحمن آپ پڑھیے، یہ بیان ہمیں کس نے عطا کیا؟ بولنے کی طاقت، بولنے کی مہارت ہمیں اللہ نے عطا کی ہے۔ سورۃ الرحمن پڑھیے، آپ کو اندازہ ہوگا، اللہ فرما رہے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھلایا، رحمان وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور رحمان وہ ہے جس نے انسان کو بیان سکھایا، بولنے کا ہنر سکھایا کہ کس طرح بولا جاتا ہے، کب بولا جاتا ہے، کیا بولا جاتا ہے، کس موقع پر کیا بولنا ہے، کس انداز میں بولنا ہے، یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں بتایا، سکھایا ہے۔ تو ہم اس چیز میں اللہ کے محتاج ہیں۔ تو اگر کسی کے پاس بولنے کا ہنر ہے، مہارت ہے، تو وہ اتنا زیادہ چوڑا بننے کی اسے ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
اچھی بات ہے، آپ کے پاس ہنر ہے، مہارت ہے، اسکلز ہیں، تو اس پر خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ اصل تعریف کا حقدار کون ہے؟ اللہ میاں کی ذات ہے، اسی نے آپ کو یہ تحفہ عنایت کیا ہے، یہ تحفہ دیا ہے، بولنے کا تحفہ دیا ہے، بولنے کا ہنر دیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو کمپیوٹر کی بہت اچھی نالج مل گئی ہے تو انسان چوڑے ہو کر چلنا شروع کر دیتا ہے، کالر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتا ہے یار بھائی میرے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے، میں نے اپنی محنت سے یہ مقام حاصل کیا۔ بھائی یہاں دیکھو، اس دنیا میں نا دو باتیں آپ اچھی طرح یاد رکھیں، جو بھی آپ مقام حاصل کرتے ہیں اس کے پیچھے آپ کی محنت بھی ہوتی ہے اور آپ کو اللہ پر توکل بھی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف انسان اگر اپنی محنت پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں، یہ اس کی سب سے بڑی حماقت ہے۔ کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ مہارت چاہتے ہیں، ماہر بننا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس فیلڈ میں آپ کو محنت کرنی پڑے گی، جد و جہد کرنی پڑے گی، پسینہ بہانا پڑے گا، دن رات ایک کرنا پڑے گا، تب جا کے آپ اس فیلڈ میں کامیاب ہوں گے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا فضل بھی ضروری ہے، اللہ کا کرم ہونا بھی ضروری ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ صرف اپنی محنت پر، قد و کابش پر بھروسہ کر لیں گے، جیسا کہ جو منکرین اسلام ہے، جو اسلام کو فالو نہیں کرتے، اسلام کو نہیں مانتے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے، وہ لوگ بھی اپنی محنت پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی قسمت اپنے ہاتھوں لکھتے ہیں، جتنی ہم محنت کریں گے اسی اعتبار سے ہم ترقی کی سیڑھی چڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اس دنیا میں محنت کر رہے ہیں اپنی فیلڈ میں، اسے 8 سال 7 سال 9 سال ہو گئے، پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہو گئے، کامیاب ہوئے ہی نہیں، سکسیس انہیں نصیب نہیں ہوئی ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ وہ محنت نہیں کر رہے اچھی طرح؟ نہیں، وہ آپ سے زیادہ محنت کر رہے ہیں۔ آپ نے 1 سال کسی فیلڈ میں محنت کیا اور آپ سکسیس ہو گئے، کامیاب ہو گئے، لیکن وہ بندہ اسی فیلڈ میں، جس فیلڈ میں آپ سکسیس ہوئے ہیں، اسی فیلڈ میں 7 سال اس کو ہو گئے، مگر پھر بھی اسے کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے جس نے آپ کو کامیاب بنایا، کوئی ایسی ذات ہے جس نے آپ کو کامیاب بنایا اور اسے ناکام بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے زیادہ چوڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے کام میں فل محنت بھی کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پر بھروسہ بھی کرنا ہے۔ اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا بھی کافی نہیں ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو محنت بھی کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کا اور اس دنیا کا نظام ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف میرے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ، توکل کر کے بیٹھ جاؤ، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تمہارے پاس رزق پہنچتا جائے گا یا تم کسی چیز میں ماہر ہو جاؤ گے، ایسا نہیں کہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ پہلے محنت کرو، پھر اس کے بعد میرے اوپر بھروسہ کرو، ٹھیک ہے؟ میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تم محنت بھی کرو اور مجھ پر بھروسہ بھی کرو۔ اور اسی طریقے سے صرف محنت پر بھروسہ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا کہ صرف تم محنت کرتے جاؤ اور مجھے بھلا کر بیٹھ جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ ورنہ تو دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قادحین ہیں، محنت کرنے والے ہیں، مجتہدین ہیں، اس کے باوجود وہ اپنی فیلڈ میں سکسیس ہی نہیں ہو پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اپنی محنت پر بھروسہ ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں، اللہ پر ان کو توکل حاصل نہیں ہے، اس وجہ سے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہمیں محنت بھی کرنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پر بھروسہ بھی کرنا ہے، تبھی بات بنے گی اور آپ اپنی فیلڈ میں کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے اگر آپ کے پاس کوئی مہارت ہے تو اس مہارت کے پیچھے اس کی اصل تعریف کا حقدار اللہ میاں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے اگر آپ کے پاس کوئی مہارت ہے تو آپ خوش ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کریں، تکبر نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی اگر کسی کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے، اگر وہ غرور میں آتا ہے تو یاد رکھو میرے بھائی، یہ کون سا ٹیلنٹ ہے؟
ذرا غور تو کریں، یہ جو دماغ آپ کے پاس ہے، جس کے ذریعے سے آپ نے مہارت حاصل کی ہے، اسکلس حاصل کی ہے، ٹھیک ہے نا، جس کے اندر آپ نے اتنی معلومات جمع کی ہوئی ہے، یہ دماغ کس نے دیا ہے؟ یہ عقل کس نے دی ہے؟ کبھی اس کے بارے میں آپ نے سوچا ہے؟ یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کہاں سے آئی ہے؟ غور و فکر کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر کیسے پیدا ہوئی ہے؟ یہ زبان جس سے آپ اتنی روانی سے بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، لفاظی کر رہے ہیں، یہ کس نے دی ہے؟ یہ عقل کس نے دی ہے؟ یاد رکھو، اگر اللہ تعالیٰ دماغ کی ایک باریک سی رگ کو بلاک کر دینا، آپ کو معلوم ہوگا کہ دماغ کے اندر بہت باریک باریک نسیں ہیں، باریک باریک رگیں ہیں، اگر ان تمام نسوں میں سے کسی نس کو اللہ تعالیٰ بلاک کرتے ہیں، رگ کو کسی ایک رگ کو بلاک کر دینا، اللہ معاف کرے، خدا نہ خواستہ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے، اور ہوا بھی ہے، بڑے بڑے سائنسدانوں کے ساتھ ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہماری اسکلز سب سے مہنگی ہے، ہماری معلومات سب سے اعلیٰ ترین ہے، ہمارا دماغ ایسا ہے کہ بڑا سا بڑا ہمیں ٹکر نہیں دے سکتا، مگر کچھ ایسا ہوا کہ وہ پاگل ہو گئے، ان کا دماغ چلنا بند ہو گیا، عقل خراب ہو گئی ہے۔ تو اگر کوئی نس اللہ تعالیٰ بلاک کر دے تو بڑے سے بڑا فلاسفر، بڑے سے بڑا سائنسدان اور بڑے سے بڑا مفکر 1 سیکنڈ میں زیر ہو جاتا ہے، بستر پر آ جاتا ہے، اسے اپنے نام تک کا ہوش نہیں رہتا ہے، اس کا اصل نام کیا وہ نام تک بھول جاتا ہے۔ سارا مسئلہ دماغ کا ہے نا، عقل کا ہے۔ عقل ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، کام کر رہی ہے، ٹھکانے پر ہے، تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اگر عقل خراب ہو جائے، دماغ خراب ہو جائے تو آپ کسی کام کے نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے جو پاگل بنتا ہے، کیا بدن کے اعتبار سے پاگل بنتا ہے، پیر کے اعتبار سے، ہاتھ کے اعتبار سے پاگل بنتا ہے؟ نہیں، کس کے اعتبار سے؟ دماغ کے اعتبار سے۔ دماغی توازن برقرار رہے گا تو آپ کی ڈیلی روٹین صحیح رہے گی، اور دماغی توازن برقرار نہیں رہے گا، خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ہل جائے گا، تو آپ ختم، آپ کام سے گئے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے اترانا نہیں چاہیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی مہارت ہے، وہ مہارت دراصل آپ کی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی عطا ہے، گفٹ ہے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو جو بندہ اتراتا ہے، غرور کرتا ہے، تو اگر اس کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آ جائے اور اللہ تعالیٰ کسی رگ کو بلاک کر دیں، تو اس کا سارا ٹیلنٹ دھرا کا دھرا رہ جائے گا، اس کی مہارت کہاں چلی جائے گی اس کو نہیں پتہ ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ جو انسان کہتا ہے نا کہ یہ میرا کمال ہے، میری محنت ہے، میری جد و جہد ہے، یہ جملہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، پسند ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے قارون کا واقعہ سنایا۔ آپ سب قارون کا واقعہ جانتے ہیں نا؟ قارون کون تھا؟ قارون ایسا شخص تھا کہ جس کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک طاقتور جماعت کی ضرورت پڑتی۔ آج کے دور میں چاہے کتنا ہی بڑا ملینر ہو، بلینر ہو، کروڑ پتی، ارب پتی، خرب پتی، کچھ بھی بن جائے، ایلون مسک ہی کیوں نہ آ جائے، اس کے پاس بھی شاید اتنی دولت نہیں ہے جتنی دولت اللہ نے قارون کا تھا، ٹھیک ہے۔ اب سوچیں کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک طاقتور جماعت کی ضرورت پڑتی تھی۔ اب سوچیں اس کے بارے میں، مثال کے طور پر آپ کے پاس کروڑوں روپے ہیں اور ایک کمرہ ہے، ٹھیک ہے، بڑا سا ہال ہے، اس میں آپ پیسے لوڈ کر دیں، جمع کر دیں، ٹھیک، اور اس کا اگر ایک تالا ہے تو ایک ہی چابی، اب اس کو اٹھانے کے لیے کسی
ایک جماعت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن قارون ایسا تھا کہ اس کے خزانے اتنے تھے، اس کو اللہ نے اتنی دولت دی تھی کہ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے پوری کی پوری جماعت کی ضرورت پڑتی تھی، پوری کی پوری ٹولی کی ضرورت پڑتی تھی۔ اتنی دولت عطا کی تھی، اتنی دولت آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب اس کی قوم کے نیک لوگوں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے، اتنی دولت دی ہے، شہرت دی ہے، تو تمہارے گاؤں میں، تمہارے علاقے میں بہت سے غریب غربا ہیں، مساکین ہیں، تو تمہیں تو ان کی مدد کرنی چاہیے، تم ان کی مدد کرو اور اپنے مال پر تکبر نہ کرو، غرور نہ کرو جیسا کہ تم کرتے ہو۔ تو قارون نے آگے سے کیا جواب دیا، وہ جواب بھی یاد رکھنے کے قابل ہے، اور اس پر اللہ نے جو اس کا انجام کیا ہے وہ انجام بھی آپ یہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے تو یہ سب کچھ میرے اپنے علم اور ہنر کی وجہ سے ملا ہے، یہ میرا اپنا کمال ہے، یہ میری اپنی محنت ہے، میرے پاس معلومات ہے، اس معلومات کی وجہ سے میں نے معلومات کو صحیح کام میں لگایا ہے، تو اس وجہ سے مجھے یہ اتنی ساری دولت حاصل ہوئی ہے۔ یعنی اس نے کہا کہ یہ میری اپنی بزنس اسٹریٹجی ہے، میرا اپنا دماغ ہے، میرا اپنا ٹیلنٹ ہے۔ اللہ کا اس میں کیا کمال ہے؟ اللہ نے مجھے کیا اوپر سے آسمان سے اتنی ساری دولت بھیج دی ہے میرے لیے؟ نہیں، بلکہ میرا اپنا کمال ہے، میرا اس میں اپنا ہنر ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہی تو عطا کرنے والا ہے، اگر اللہ نہ چاہتا تو اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ ہوتی۔ کتنے ایسے ہیں نا فلسفر ہیں، فلسفہ جھاڑتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یوٹیوب میں بہت سے لوگ پڑے ہوئے ہیں جو آپ کو بتا دیں کہ پیسہ اس طرح کمایا جاتا ہے، اس طرح کرو گے تو تمہارے پاس نوٹوں کی بارش ہو جائے گی۔ بھائی اگر ایسا ہی ہے تو یہاں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، بکواس کیوں کر رہا ہے؟ کر لے نا، حاصل کر لے۔ وہ خود یوٹیوب پہ آیا ہے تاکہ یوٹیوب سے کچھ ارننگ کر سکے، اور لوگوں کو تحقیقات پیش کر رہا ہے، اپنی معلومات شیئر کر رہا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو اس وجہ سے کہ اگر انسان صرف اپنی محنت سے مال کما لیتا تو دنیا میں سب سے مالدار مزدور ہوتے، کیونکہ اس دنیا میں مزدوری وہ شخص ہوتا ہے جو سب سے زیادہ کام کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، صبح سے لے کر شام تک کام کرتا رہتا ہے، اور دن کے آخر میں کتنے روپے کماتا ہے؟ 500 روپے، 1000 روپے۔ تو اگر محنت کے ذریعے سے پیسہ آتا، ہارڈ ورک کے ذریعے سے پیسہ آتا، تو مزدور سب سے بڑا مالدار ہوتا، امبانی کو بھی پیچھے چھوڑ چکا ہوتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ پیسہ وغیرہ ہے یہ سب اللہ کی طرف سے فکس ہے، جس کو اللہ جتنا دینا چاہے گا، عطا کرنا چاہے گا، اتنا ہی اسے ملے گا۔ تو جب اس نے ایسا کہا، یعنی قارون نے کہا کہ بس یہ تو میرا ٹیلنٹ ہے، میرا اپنا دماغ ہے، میرا اپنا ہنر ہے، تو اللہ کی غیرت جوش میں آئی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، اس کے گھر کو بھی زمین میں دھسایا اور اس کو بھی زمین میں دھسا دیا۔ آج تک وہ زمین میں دھستا جا رہا ہے۔ اب اس کی دولت کام نہیں آئی، اس کا غرور کام نہیں آیا، اور وہ دھستا چلا گیا، کیونکہ اس نے مجازی چیز کو حقیقی سمجھ لیا تھا، اس نے خالق کو چنوتی دی تھی، اس نے خالق کے دیے ہوئے تحفے کو اپنی ذاتی پراپرٹی اور اپنا کمال سمجھ لیا تھا۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے تھے تو فرماتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یہ دعائیں ماثورہ ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں فجر کے بعد، یعنی نیند سے بیدار ہونے کے بعد ہم سب یہی دعا پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟
الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، احیانا جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا، بعد ما اماتنا، مارنے کے بعد زندہ کیا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، سب کو اٹھنا ہے، جانا ہے، لوٹ کر جانا ہے، سب اسی کی طرف اٹھائے جائیں گے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب ہم سوتے ہیں ہمیں کسی چیز کا خیال رہتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارے آس پاس بغل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایک اعتبار سے ہمارے اوپر موت طاری کر دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے، گہری نیند میں سو جاتا ہے، تو شریعت کا مکلف ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے اگر سوتے ہوئے کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس پر طلاق بھی واقع نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اعتبار سے وہ شخص مر چکا ہے، اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں۔ ہاں، ایسا شخص جو سو رہا ہے، جاگتے ہوئے سو رہا ہے، وہ اپنے ہوش و حواس میں ہے۔ اب اگر وہ ایسی سچویشن میں اگر وہ طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو تو اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن گہری نیند میں اگر بندہ سو رہا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا بول رہا ہے کیا نہیں بول رہا ہے، تو ایسی صورت میں اگر طلاق دے دے تو اس کی طلاق کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کے کہنے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ سونے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں جو زندگی عطا کرتے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسے چھوٹی موٹی نعمت نہ سمجھیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی دعا کے ذریعے سے شکر ادا کرتے تھے، تو ہمیں بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ارے نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب بھی کوئی خوشی ملے، کوئی نعمت ملے، تو یہ مت کہو کہ میں کمال کا بندہ ہوں، یہ میرا کمال ہے، میرا اپنا ٹیلنٹ ہے، بلکہ یہ کہو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی نعمت سے اچھے کام مکمل ہوتے ہیں۔ تتم الصالحات، اچھے کام مکمل ہوتے ہیں، بنعمتہ، اسی کی نعمت سے۔ تو اگر آپ کی جاب لگ جائے، آپ ایگزام میں پاس ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ کے نمبرات اچھے آئے، آپ کی پوزیشن آ جائے، آپ کو پروموشن مل جائے، تو خوش ضرور ہوئیے، پارٹی کریں، کوئی دقت نہیں، مگر سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کریں، غرور نہ کریں، اللہ کا شکریہ ادا کریں، اللہ کو نہ بھولیں ایسے موقع، کیونکہ وہ خوشی، وہ نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہے تمہیں۔ تو جس نے نعمت دی ہے اسے یاد کرنا چاہیے۔ انسان سب سے زیادہ بے وفا واقع ہوا ہے، خود غرض واقع ہوا ہے۔ ہم دنیا میں ہم سوچتے ہیں نا، اگر ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، دینے کے بعد اگر وہ شخص ہمیں بھول جاتا ہے، فرض کرو آپ نے کسی کی یعنی تنگ حالی میں آپ نے اسے 10,000 روپے دیے، اور وہ خوش حالی میں آنے کے بعد وہ آپ کو بھول گیا، وہ آپ کو پوچھتا بھی نہیں، راستے میں ملاقات ہوتی ہے وہ آپ سے بات بھی نہیں کرتا، تو آپ کا دل کتنا ٹوٹے گا۔ آپ سوچیں کم بخت میں نے اس کی مدد کی ہے، ہیلپ کی ہے، مگر یہ مجھے یاد ہی نہیں کرتا، نہ مجھے فون کرتا ہے، نہ میری کال اٹھاتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، یہ تو کم بخت یعنی غدار نکلا، بے وفا نکلا، ہے نا؟ مگر ہم اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے کتنی ساری نعمتیں دی ہیں، ایسی نعمتیں کہ جن نعمتوں کا انسان تصور نہیں کر سکتا، انسانی عقل تصور نہیں کر سکتی، ایسی نعمتیں دی ہیں کہ وہ نعمت، ان نعمتوں میں سے ایک بھی نعمت انسان ایک دوسرے کو نہیں دے سکتا، انسان کے بس میں ہی نہیں ہے، مگر پھر بھی ہم نعمت ملنے کے بعد اللہ کو بھول جاتے ہیں، نعمت ملنے کے بعد اللہ کو بھول جاتے ہیں، تو ہم سب سے بڑے بے وفا ہوئے، سب سے بڑے غدار ہوئے، ہے نا؟ اس وجہ سے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ یاد رکھو ہمارا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، دیکھا جائے تو ہمارا اپنا ہمارے جسم میں یا پھر ہمارے انڈر جتنی ساری چیزیں ہیں جس پر ہم فخر کرتے ہیں، جن چیزوں کو ہم اپنی ملکیت بتاتے ہیں، در حقیقت وہ ساری چیزیں ہماری اپنی نہیں ہیں،
جیسے آپ اپنی باڈی میں غور کر لیں، یہ آنکھیں، یہ ہاتھ، یہ زبان، یہ علم، یہ صلاحیت، یہ ہنر، یہ اسکلز، یہ سب اللہ کی دی ہوئی ایک امانت اور گفٹ، سب اللہ کا دیا ہوا ایک ہدیہ، ایک تحفہ ہے۔ جب آپ کو کوئی دوست تحفہ دیتا ہے تو کیا آپ اس تحفے پر فخر کرتے ہیں یا اس دوست کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، کیا کرتا ہے؟ آپ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دیکھو، انسان ایک دوسرے کو تحفہ جب دیتا ہے وہ محض ایک تحفہ ہوتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، رکھ لینا چاہیے، اگرچہ آپ اس تحفے کے قابل، یعنی وہ تحفہ آپ کے قابل نہیں ہے۔ فرض کرو کہ آپ یعنی کروڑ پتی ہیں اور آپ لاکھوں روپے کی گھڑی پہنتے ہیں، اور آپ کے انڈر جو امپلائی کام کرتا ہے اس نے آپ کو ایک ایسی گھڑی دی جس کی قیمت 2000 روپے ہے، تو آپ اس کا دل رکھنے کے لیے کیا کریں گے؟ اس گھڑی کو لے لیں گے۔ لیکن اس گھڑی کو لینے کے بعد اگر آپ پھینک دیتے ہیں، کچڑے کے ڈبے میں پھینک دیتے ہیں، اگر اس امپلائی کو پتہ چلتا ہے یار میرے باس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ یہی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا یہ لوگ امیر ہیں اور امیر کے امیری چوچلے ہوا کرتے ہیں، یہ کہاں ہماری چیزوں کو ایکسیپٹ کریں گے۔ ہاں، آپ ایسا کر سکتے، اس چیز کو لینے کے بعد اگر آپ کے لیے وہ سوٹیبل نہیں ہے تو آپ کسی اور کو ہدیہ کر دیں، کسی اور کو پہنا دیں۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ لیکن اس چیز کو لے کر اسی کی نظروں کے سامنے اس چیز کو پھینک دینا، گویا کہ اس کی انسلٹ کرنا۔ بھائی وہ اپنی اوقات کے اعتبار سے آپ کو اس نے گفٹ کیا ہے، آپ کو ہدیہ دیا ہے، تو آپ کو قبول کر لینا چاہیے، ایسا نہیں کہ آپ اسے پھینک دیں، ٹھیک ہے۔ مگر یہ تو انسانی کا ساتھ ایک انسانی معاملہ ہوا نا، لیکن اللہ نے جتنی ساری ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ صرف ہدیہ نہیں ہے، ہدیہ کے ساتھ ساتھ وہ ساری چیزیں امانت بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہدیہ کا تقاضا تو یہ ہے کہ مہدی کا شکر ادا کیا جائے، ہدیہ کرنے والے کا شکر ادا کیا جائے، پھر اس کے بعد اس چیز کا مالک بن جاتے ہیں، اس چیز میں جس طرح چاہے آپ تصرف کریں۔ لیکن اللہ نے جتنی ساری نعمتیں دی ہیں، آنکھ، کان، ناک وغیرہ، یہ ساری نعمتیں جو دی ہیں، یہ نعمتیں صرف ہدیہ نہیں ہیں بلکہ ہدیے کے ساتھ ساتھ امانت بھی ہے۔ تو ہدیے کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور امانت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان تمام چیزوں میں وہی تصرف کریں جس تصرف کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ پتہ چلا اللہ نے آنکھ دی ہے دیکھنے کے لیے، اچھی چیزوں کو دیکھنے کے لیے، اور آپ اس میں غلط تصرف کر رہے ہیں، یعنی بری چیزیں دیکھ رہے ہیں، گندی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، تو یہ اللہ کی امانت میں خیانت ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی امانت میں کیا ہے؟ خیانت۔ اسی طریقے سے اللہ نے کان دیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس کان کا حق یہی ہے کہ اچھی چیز سنی جائے، بیان سنا جائے، نعت سنی جائے، اچھی باتیں سنی جائے، غیبت کی باتوں سے احتراز کیا جائے، مگر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کو اپنا ذاتی کان سمجھتے ہوئے جو مرضی سن رہے، گانا سن رہے، گندی ویڈیوز دیکھ کر سن رہے اسے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اسی طریقے سے حرام چیزیں سن رہے ہیں، حرام باتیں سن رہے ہیں، غیبت کی باتیں سن رہے ہیں، گویا کہ آپ اپنے اعتبار سے ناجائز تصرف کر رہے ہیں۔ یہ جو امانت ہے، اس امانت میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ خیانت کر رہے ہیں۔ ارے نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ سمجھنا چاہیے جو بھی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر بھی بجا لانا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں پریکٹیکل لائف میں کرنا کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو کیسے اپلائی کریں۔ یاد رکھو، جب کوئی آپ کی تعریف کرے، جب بھی کوئی آپ سے کہے یار آپ بہت ذہین ہیں، یعنی ابھی تعریف کی بات چل رہی تھی نا کہ اگر یعنی اصل تعریف کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے۔ تعریف حقیقی کس کی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کی کوئی تعریف کرتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ آپ بہت ذہین ہیں، یا آپ کتنا اچھا بولتے ہیں، یا آپ نے کتنا زبردست کام کیا ہے، تو دل میں فوراً سوچا کرے یا اللہ یہ میری کوئی اوقات نہیں ہے، میری 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے۔ اگر تو نہ بلوایا ہوتا تو مجھے بولنا نہ آتا، اگر تو نے یہ مہارت نہ دی ہوتی تو میں
اس کام کا لائق ہی نہیں تھا، یہ تیری پردہ پوشی ہے اور تیرا کرم ہے، فضل ہے، ورنہ میرے اندر تو 100 خامیاں ہیں۔ اور زبان سے فوراً کہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور اس تعریف میں بندہ اگر آپ کی تعریف کر رہا ہے اس میں چوڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ انسان بیجا تعریف سن 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 کر پک جاتا ہے اور اپنا کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بس مجھے اب محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ تعریف کو کبھی دل میں جگہ نہ دے، تعریف کو کبھی دل میں جگہ نہ دے، اور فیلئر کو یعنی کامیاب نہ ہونے کو، ناکامی کو کبھی دل میں جگہ نہ دے، دماغ میں جگہ نہ دے، ٹھیک ہے؟ بلکہ آپ اپنا کام کرتے رہیں، کام کرتے رہیں۔ ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ تہذیب میں آپ کو گالی دیتے ہیں، یعنی جو چیز آپ کے اندر ہے نہیں ہے، جو چیز آپ کے اندر نہیں ہے، جو ہنر آپ کے اندر نہیں ہے، جو سکلز آپ کے اندر نہیں ہے، جو مہارت نہیں ہے، پھر بھی وہ آپ کو چڑھانے کے لیے، آپ کا مذاق بنانے کے لیے کہہ دیتے ہیں ارے ماشاءاللہ کیا بات ہے یار، تم تو فلانا ڈمکانا ایسا ویسا ہو، تم تو یار بہت ماہر انسان ہو، اس فیلڈ کے بالکل ماہر ہو، بے تاج بادشاہ۔ حالانکہ وہ آپ کو چنے کے پیڑ پر چڑھا رہے ہیں، تو ان کی باتوں پر آنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ بسا اوقات لوگ تہذیب میں گالی دیتے، تہذیب میں گالی دینے کا مطلب وہ مثال دیا کرتے تھے، ایک شخص فرض کرو کہ بہت کالا ہے، آپ اچانک اسے کہہ دو یار کیا بات ہے، کون سا کریم یوز کر رہے ہو تم، دن بدن گورے چٹے ہوتے جا رہے ہو، یقین مانو تھوڑی دیر کے بعد آپ سے جب وہ دور ہوگا، اکیلے میں ہوگا، وہ شیشہ ضرور دیکھے گا، یار سچ میں گورا تو نہیں ہو رہا ہوں۔ ایسا ہی ہے بالکل۔ اسی طریقے سے کوئی چکنا ہے، یعنی مثال کے طور پر دبلا پتلا ہے، آپ کہیں کہ یار کون سا تو ٹونک لے رہا ہے یار، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، تو یعنی موٹا ہوتا جا رہا ہے، فربا ہوتا جا رہا ہے، کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی چوڑا ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے یار سچ میں میری باڈی تو نہیں بن رہی ہے، میں موٹا تو نہیں ہو رہا ہوں۔ اس وجہ سے آپ کو ان چیزوں میں دھیان نہیں دینا، اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ خیر، اگر کوئی بھی نعمت ملے، بات کو مختصر کرتا ہوں، اگر کوئی بھی نعمت ملے سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اللہ کا شکر ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ بس ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلسل جد و جہد کرنے کی، محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔